اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اس کا مفہوم بتائیں آپ کو؟ ظاہری ترجمہ تو اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ کو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کو وہ لوگ بہت زیادہ محبوب ہیں، ان سے شدید محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں تلوار نکال کر قتال کرتے ہیں، دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں، اس طرح جیسے وہ ایک مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اس کے آج کے دور کا مفہوم جانتے ہو؟ آج کے دور کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فلسطین کے وہ مجاہد انتہائی محبوب ہیں جو مسجد اقصیٰ کے دفاع میں آج تلواریں نکال کر یہودی فوجوں سے ٹکرائے ہوئے ہیں۔ اس کا مفہوم سمجھتے ہو کہ اللہ کو پاک فوج کے وہ جوان بہت محبوب ہیں جو پاک سرزمین کے حفاظت میں جہنم کے کتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اللہ کو وہ پاک فوج کے جوان بہت پسند ہیں جو بھارتی مشرکوں کے خلاف مسلمان ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ ان کو غزوہ ہند میں شرکت کرنے کی اجازت دے کہ وہ سیدی رسول اللہ کی احادیث شریف کو پورا کر سکے۔ یہ مفہوم ہے ان آیتوں کا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ فوج اتنی پسند ہے، کبھی تم نے فلموں میں وہ منظر دیکھا ہے کہ لاکھوں کی ایک فوج ایک طرف اور گھوڑے سر پر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور سامنے بھی ایک فوج اور دونوں فوجیں آپس میں ٹکرا جائیں جا کے؟ اللہ کو یہ منظر، یہ خوفناک منظر دیکھنے میں کتنا دہشت زدہ کر دینے والا لگتا ہے۔ اللہ کو اتنا محبوب ہے یہ، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی اس پر، اللہ نے قسم کھائی اس کے اوپر، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ یہ پورا سین اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا کھینچا۔ وہ تیز دوڑتے ہوئے ٹینک، آج کے دور میں اگر مفہوم بیان کریں اس کا، کہ اللہ کو وہ تیز چارج کرتے ہوئے دشمن کی جانب بڑھتے ہوئے وہ ٹینک بہت پسند ہے جن میں سے شعلے نکل رہے ہوں، اور وہ آگے بڑھتے ہوئے فجر کے وقت دشمن کی صفوں پر حملے کرتے ہیں اور دشمن کی صفیں رونگتے ہوئے ان کے اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ ہے یہ آیت، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اور ان ٹینکوں کے ٹریک سے، ان کے ٹینکوں کے چلنے کی وجہ سے ہوا غبار آلود ہو جاتی ہے، دھواں پھیل جاتا ہے ہر جانب، ان میں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، اور اس شعلوں کے اندر وہ جا کے حملہ کرتے ہیں دشمن کے اوپر، دشمن کی صفیں الٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ سوچو، اللہ نے قسم کھائی ہے ان مجاہدین کی جو اس طرح دشمن سے ٹکراتے ہیں جا کے۔ تم لوگ غور نہیں کرتے ہو کہ سیدی رسول اللہ کے ساتھ جتنے صحابی ہیں، یا وہ میدان جنگ کے غازی ہیں یا وہ شہید ہیں، ہم ان سے اپنا دین سیکھتے ہیں، وہ محدث ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے قرآن جمع کیا، قرآن ہم تک پہنچایا، انہوں نے اسلامی ریاستیں قائم کی، وہ سب اپنی جگہ پر، مگر اس کے پیچھے جو ایک اہم ترین برکت ان کے وجود میں چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ ان میں کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو میدان جنگ کا غازی نہ ہو اور میدان جنگ کا شہید نہ ہو۔ یہ سنت صحابہ کی تمہیں کیوں نہیں نظر آتی؟ اس پر تم کیوں نہیں دیکھتے کہ سیدی رسول اللہ نے اپنا کوئی صحابی پیچھے نہیں رکھا، اپنے جگر گوشے، اپنے ہیرے، اپنے جگر کے ٹکڑے ہمیشہ میدان جنگ میں خط اول پر سامنے رکھے۔ خود سیدی رسول اللہ کتنے غزوات کے غازی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صرف اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ سیدی نے ان کو صدیق کا خطاب فرمایا تھا، مگر کتنے غزوات کے غازی ہیں۔ سیدنا عمر کتنے غزوات کے غازی اور آخر میں شہید۔
سیدنا عثمان کتنے غزوات کے غازی اور آخر میں شہید، سیدنا علی کتنے غزوات کے غازی اور آخر میں شہید، اور عشرہ مبشرہ جن کو زندگیوں میں سیدی رسول اللہ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اس میں پہلے 4 تو خلفائے راشدین ہیں، پھر طلحہ، سعد، سعید، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح رضوان اللہ اجمعین، سب تمام غزوات کے غازی، اور کچھ اس میں شہید اور کچھ اس میں غازی۔ غزوہ بدر کے 313، 14 شہید باقی غازی۔ غزوہ احد کے 770 شہید باقی غازی۔ فتح مکہ کے 10,000 غازی، جنگ حنین کے 10,000 غازی۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ جو سیدی رسول اللہ کے ساتھ وہاں جمع، پوری پوری دنیا میں پھیل گئے، اور تمام غازی، ان کی قبروں کے نشان تم کو چین سے لے کر افریقہ کے ریگستانوں تک آج ملتے ہیں۔ صحابہ کرام دنیا میں کس کس جگہ دفن نہیں ہیں؟ وہ تجارت کرنے تو نہیں گئے تھے، وہ تو جہاد کرنے گئے تھے، وہ تلواروں سے جہاد کرنے گئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو مدینے میں جن کے پاس سیدی رسول اللہ نے قیام فرمایا تھا جا کے، آنے والے دور میں آج ان کی قبر کہاں ہے؟ آپ استنبول میں دفن ہیں، ترکی کے استنبول میں، کہ سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے کہ جس فوج نے قسطنطنیہ کو فتح کیا وہ جنتی فوج ہے۔ صحابہ کرام نے تو کوئی اور مفہوم نہیں نکالا ان باتوں کا، وہ تو سب جانتے تھے کہ ہم نے میدان جنگ میں جا کے تلوار سے جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے کوئی جہاد کا یہ مفہوم نہیں نکالا کہ جہاد بالقلم ہوتا ہے، تو جہاد بالمال ہوتا ہے، تو جہاد بالزبان ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ جب اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، تو یہاں تلوار سے جہاد مراد ہے۔ کسی کو کوئی شک نہیں تھا جب اللہ قسمیں کھاتا ہے ان ٹینکوں کی اور ان گھوڑوں کی جو دھواں نکال رہے ہوتے ہیں اور جن کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ دشمن کی صفوں میں جا کر گرتے ہیں، تو یہاں جہاد بالقلم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں جہاد بالسیف و بالتلوار کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ 22 صحابہ ہیں جو استنبول میں دفن ہیں۔ اس وقت استنبول کفر کا علاقہ تھا، مت سوچو کہاں مدینہ اور کہاں استنبول، اور 22 صحابہ استنبول میں دفن ہیں۔ کینٹن چائنا کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کی مسجد بنی ہوئی ہے۔ سینٹرل ایشیا سے لے کے سنکیانگ سے لے کے کاشغر سے لے کر ریگستانوں تک افریقہ کے تم کو صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں۔ ان میں سے تو کسی کو کوئی شک نہیں تھا اس بات میں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں تلوار سے جہاد کرنا ہے، اور ہم نے یا غازی ہونا ہے یا شہید ہونا ہے۔ کوئی صحابی تمہیں سوائے ایک صحابی کے، شاید ان چند ایک صحابی کے کہ جو آخری وقت میں ایمان لائے اور انتقال ہو گیا، وہ اور بات ہے، بلکہ ایک صحابی تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے سیدی رسول اللہ کے ہاتھ پر وہ ایمان لائے، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، ایک زکوٰۃ ادا نہیں کی، میدان جنگ میں اسلام قبول کیا، اسی وقت تلوار نکالی، دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے، شہید ہو گئے۔ سیدی نے فرمایا اس نے ایک سجدہ نہیں کیا لیکن جنتی ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام کو کیا ہمارا دین معلوم تھا جو آج کی قوم کو معلوم نہیں ہے؟ کیوں وہ سب کے سب تلوار سے جہاد کی اہمیت کو جانتے تھے، بے چین رہتے تھے؟ سیدنا خالد بن ولید نے انہی آیتوں کے بارے میں فرمایا تھا، والعادیات ضبحا والمغیرات صبحا، جو آیتیں نازل ہوئی تھیں، سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا کہ مجھے نئی نویلی دلہن کے ساتھ رات گزارنے سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اندھیری رات میں اپنے گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر چنگاریاں اڑاتا ہوا جاؤں اور دشمن کی صفوں میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام کو تو کوئی کنفیوژن نہیں تھی اس بات میں کہ ایک مومن کی کیا ذمہ داری۔ ان میں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو تاجر ہوں، میں تو عالم دین ہوں، میرا کام تو کاشتکاری کرنا ہے، میں تو جانوروں کو پالتا ہوں، فوج کا کام ہے جہاد کرے، فوج جائے اور جنگ کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا تھا کہ تم مسلمان ہو تو تلوار نکالو گے، ختم ہو گئی بات۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن نہ کبھی اس نے تلوار سے جہاد کیا، نہ خواہش رکھی، نہ تیاری کی، نہ جہاد اور مجاہدین کے لیے مدد کے لیے اس نے کوئی تڑپ اور بے چینی اپنے اندر محسوس کی، تو اس کا مفہوم ہے کہ وہ منافق کی موت مرا، وہ مسلمان نہیں مرا، منافق کی موت مرا۔
مومن کی تعریف سیدی رسول اللہ نے یہ بتائی ہے کہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا رہتا ہے، اپنے ہتھیار مکمل ہوتے ہیں، اس کے تربیت مکمل ہوتی ہے، اس کی ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہ امت کو، سیدی رسول اللہ کی امت کو کہاں ضرورت ہے میری، میں وہاں پہنچوں فوراً گھوڑا دوڑا کے۔ آج فلسطین میں اس کی ضرورت ہے، کل کشمیر میں ضرورت ہوگی۔ وہ بے چین رہتا ہے کہ میں کس طرح سیدی رسول اللہ کی امت کی مدد کروں، کیسے پہنچوں وہاں۔ اس کی تیاری ہوتی ہے ہر وقت، وہ ہر وقت اس سوچ اور فکر میں رہتا ہے، اپنے گھوڑے کو، اپنی تلواروں کو تیار رکھتا ہے، وہ ہر وقت اپنی تربیت میں رہتا ہے، حکم کا انتظار کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ سیدی رسول اللہ کی امت کو ضرورت کہاں ہے، میں پہنچوں۔ اور اللہ کو یہی لوگ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ساری زندگی فرمایا، دیکھو وہ حدیث شریف میں ایک سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نماز نہیں پڑھی، صرف اس لیے کہ اس وقت سیدی رسول اللہ کو ضرورت تھی ایک تلوار کی، ایمان لا کے سیدی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، شہید ہو گئے، سیدی نے فرمایا یہ جنتی ہو گیا۔ اور ان شہیدوں کے بارے میں واحد مقام ہے شہید کا جس کے بارے میں سیدی نے فرمایا کہ جو جنتی جنت میں چلا جائے گا کبھی واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا، سوائے شہید کے جو ضد کرے گا اللہ سے، میرے مالک مجھے واپس بھیج دو، میں واپس جانا چاہتا ہوں، میرے مالک مجھے بھیج، میں دوبارہ جا کے سیدی رسول اللہ کے دین کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا نشہ ہے، جب تک کہ تم میدان جنگ میں اس نشے کو محسوس نہ کرو، اس سکون کو جو نازل ہوتا ہے تمہارے اوپر میدان جنگ میں، انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھ سکے کہ ایک شہید جنت سے نکل کر کیوں دنیا میں آنا چاہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ سورہ جنگ بدر کے حوالے سے فرماتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پر اتنا سکون نازل ہونا شروع ہو گیا کہ میدان جنگ میں تلوار چلاتے ہوئے ہمیں نیند آنے لگی، ہمیں لگا ہم سونے لگے۔ میدان جنگ میں تو دہشت سے انسانوں کی آنکھیں پھٹی ہوتی ہیں، کلیجے اچھل کے باہر آ رہے ہوتے ہیں، وہاں صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ ہمیں نیند آنے لگی، ہمیں یہ محسوس ہونے لگا جیسے ہماری، صحابہ کرام کو محسوس ہونے لگا کہ ہمیں نیند آ رہی ہے۔ اور یہ حقیقت جب تک کہ آپ میدان جنگ میں جانے سے پہلے خوف ہوتا ہے، جب تصادم ہونے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں دشمن سے ٹکراتے ہیں، آپ کی رائفلیں شعلے اگلتی ہیں، دشمن کے ساتھ آپ کا تصادم ہوتا ہے، تو اللہ اس وقت خوف کو اٹھا لیتا ہے اور سکون نازل کر دیتا ہے۔ اس وقت آپ کی مدد کے لیے اللہ ملائکہ نازل کرتا ہے، وہ بھی آپ کے دل کو تھام لیتے ہیں، آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، آپ پر سکون نازل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے انزل السکینہ، اللہ ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو مدرسے میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر تمہیں نہیں سمجھائی جا سکتی، یہ میدان جنگ کی کیفیت ہے۔ جب یہ کیسے ممکن ہے کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے پھر یہ کہے کہ میں تلوار سے جہاد نہیں کروں گا، اس کی تیاری نہ کرے؟ آج یہ جواب، کیا کون مسلمان یہ جواب دے سکتا ہے کہ جنگ کرنا اور کفار سے لڑنا اور غزوہ ہند کرنا فوج کا کام ہے، میرا کوئی کام نہیں؟ کیوں؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم سے آخرت میں حساب نہیں ہوگا؟ کیا تم سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، عشرہ مبشرہ اور غزوہ بدر کے صحابہ سے زیادہ بڑا مقام رکھتے ہو کہ وہ جہاد کریں تلواروں سے اور شہید ہو، اور تم گھر بیٹھ کے کہو کہ یہ کام فوج کا ہے؟ کیا تم سیدی رسول اللہ سے آگے پیش قدمی کرنا چاہتے ہو کہ سیدی تو ساری زندگی تلواروں کے ساتھ جہاد فرمائے، اور تم جہاد کی تشریح تبدیل کر دو کہ میں تو قلم سے جہاد کروں گا، اور میں تو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا بھی جہاد ہے، تو کما کے لانا بھی جہاد ہے؟ وہ سب جہاد اس وقت ہے کہ جب سیدی رسول اللہ کی امت کو تلوار کی ضرورت نہ پڑے۔ تو جب سیدی رسول اللہ کی امت کو تلوار کی ضرورت ہے تو پھر تلوار نکالنی ہے، تم نے اپنے بچوں کو، اپنے جان ماں، اپنی تمام اولاد کو اور خاندان کو تم نے قتل کروانا ہے، ذبح کروانا ہے، ترک کرنا ہے، یہی حکم ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور آزمائے نہ جاؤ گے؟ پھر یہی تمہاری آزمائش ہے، پھر یہی اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا تم کو یہ تمہارے گھر، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہاری کاروباری زندگی اللہ اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے؟ تو دفع ہو جاؤ، پھر اللہ تمہیں تبدیل کر کے اوروں کو لے آئے گا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہاری۔ یہ ممکن نہیں ہے کوئی شخص مسلمان ہو جہاد کی تیاری نہ کرے۔ آج لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں جہاد کے لیے، تم خاک تیار ہو، نہ تمہارا جسم تیار ہے، نہ تمہارا ذہن تیار ہے، نہ روحانی طور پہ تم تیار ہو، نہ ہتھیار ہے تمہارے پاس، نہ تربیت ہے تمہارے پاس، نہ خواہش ہے تمہاری کہ تم غزوہ ہند میں شریک ہو۔
کیا تم خاک تیار ہو؟ نہ تم کبھی اپنی دعا میں کرتے ہو کہ یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور غازی کی زندگی اور شہید کی موت عطا فرما؟ نہ تم نے اس کے لیے کبھی تیاری کی ہے کوئی؟ اور جب وقت آئے گا تو تم خود بھی ذلیل و خوار ہوگے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی ذلیل و خوار کرو گے اور سیدی رسول اللہ کی امت کو بھی تم خوار کرو گے. تم تیار نہیں ہو. تمہاری تربیت نہیں ہے, تمہاری خواہش ہی نہیں ہے کہ تم تلوار سے جہاد کرو. دیکھتے نہیں ہو فلسطین کے مسلمانوں کو جو آج اسرائیل کی پوری ایٹمی طاقت اور دنیا کی طاقتوں سے ٹکرائے؟ انہوں نے ساری زندگی برسوں تیاری کی اس دن کے لیے, جب جا کے اب انہوں نے اسرائیل کو ذلیل و خوار کر دیا. 10 سال لگے ان کو خندقیں کھودتے کھودتے کھودتے, ٹنلز نکال نکال کے, سرنگیں نکال نکال کے پورے غزہ کے نیچے 15 سال کھودی انہوں نے جا کے آج کے دن کی تیاری کے لیے, اور آج ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا اسرائیلیوں کو انہوں نے. 15 سال تیاری کی, پوری نسل تیار کی, جو 5-7 سال کے بچے تھے 80s میں اور 90s میں, ان کو تیار کیا, اب جا کے وہ مجاہد بنے کہ جو لڑ رہے ہیں. ایسے ہوتی ہے تیاری, ایسے نہیں ہوتی کہ ساری زندگی عیاشیوں میں, ایئر کنڈیشن کمروں میں اور گاڑیوں میں اور موٹر سائیکلوں پہ گھومنے والے اچانک میدان جنگ میں نکل کر کہیں کہ ہم تو میدان جنگ کے لیے تیار ہیں. دھیلا تم نہیں جانتے, نہ ہتھیار کیسے استعمال ہوتا ہے, نہ زخموں پہ پٹی کیسے لگائی جاتی ہے, یہاں تک کہ مجاہدین کے لیے کھانا تک تم نہیں پکا سکتے, نہ تم میں جسمانی طاقت ہے کہ تم کم از کم بارود اور ایمونیشن اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دو, پھر کہتے ہو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. خاک تیار ہو تو. اللہ کو وہ لوگ بہت محبوب ہیں, وہی لوگ محبوب ہیں. جب تلوار نکالنے کا وقت ہو تو اس وقت نمازیں, روزے, حج, زکات کام نہیں آتی, اس وقت تلوار کام آتی ہے. یہ بات صحابہ کرام کو تم سے بہتر معلوم تھی. کسی صحابی نے غزوہ بدر کے موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ ہم مدینے میں رک جاتے ہیں, ہم علمی کام کریں گے, ہم اور طرح سے جہاد کر لیتے ہیں. جب سیدی رسول اللہ نے حکم فرما دیا کہ میدان جنگ میں نکلنا ہے, پھر میدان جنگ میں نکلنا ہے. اپنے سارے جگر گوشے سامنے لے کر آ گئے سیدی. کسی نے یہ نہیں کہا ہماری اولادیں, ہمارے بچے, ان کا دھیان کرنا ضروری ہے, فصلیں, ان کا گزارا کیسے ہوگا. غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر قرآن نے پورا واقعہ بیان فرمایا اس کا. یہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ اب نکلنا ہے, گرمیوں کے دن تھے, فصلیں پکی ہوئی تھیں, صحابہ کرام اگر فصلیں نہ اتارتے, کھجور کی فصل نہ اتارتے, ساری فصل ضائع ہو جاتی, سارے سال کی محنت ضائع ہو جاتی. اس وقت حکم آ گیا کہ آپ نے نکلنا ہے رومنز کے خلاف. سیدی رسول اللہ, صحابہ کرام سارے نکل پڑے. 3 صحابی قرآن میں واقعہ آتا ہے, کسی بہانے سے دیر ہو گئی ان کو, کسی کو کام تھا, کسی نے کہا میں یہ کر لوں گا, وہ کر لوں کام, وہ نہ نکل سکے. اور نہ نکل سکے تو اس کے بعد جب سیدی واپس تشریف لائے تو یہ 3 مدینے میں ہی تھے. باقی منافقوں نے بہانے کرنے شروع کر دیے کہ یہ وجہ تھی تو وہ وجہ تھی, تو گھر ہمارا خالی تھا تو ہم گھر دیکھ رہے تھے. ان 3 مسلمان تھے, ان سے غلطی ہوئی, انہوں نے صاف صاف سیدی کو بتایا, سیدی غلطی کوتاہی ہو گئی, ہمیں نکلنا تھا آپ کے ساتھ, ہم نہ نکل پائے. قرآن میں باقاعدہ آیتیں نازل ہوئی, ان کو سزا لگی, بڑی طویل عرصے تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا, ان کو سخت سزا لگی, ان پہ زندگی انہوں نے اپنے اوپر, ان کو ایسا لگا جیسے جیتے جیتے جی زندہ دفن ہو گئے ہوں. مدینے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا ان سے, صرف اس لیے کہ عین وقت پہ جب جہاد کا وقت تھا, جب تلوار نکالنے کا وقت تھا, تو یہ گھر بیٹھے رہ گئے, سیدی کے ساتھ باہر نہ نکلے. حتیٰ کہ انہوں نے پھر اتنی سخت توبہ کی کہ اللہ نے آیتیں نازل فرمائی اور ان کی توبہ قبول ہوئی, اور وہ سارا واقعہ قرآن میں اللہ نے لکھا, اور اسی لیے لکھا ہے کہ قیامت تک آنے والے وقت میں جب تلوار نکالنے کا وقت آئے تو گھر مت بیٹھے رہنا, تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی کہ اب کوئی آیتیں نہیں اتریں گی تمہیں معاف کرانے کے لیے. ان پر آیتیں اتری تھیں تاکہ قیامت تک کے لیے تمہارے سامنے ایک مثال بن جائے کہ جو میدان جنگ میں اس وقت نہ نکل سکا, جو نکلنے کا وقت تھا, یہی بہانے تھے نا لوگوں کے سارے کہ فصلیں پک رہی ہیں, کھجوریں اتارنی ہیں, گھر والے ہمارے, یہی بہانے آج ہمارے ہیں. بڑے بوڑھے گھر میں کاروبار کرنا ہے, زندگی ہے, کیسے معاملات کریں گے, ٹھیک ہے بچے چھوٹے ہیں, ابھی اسکولنگ ہے, ابھی امتحان ہونے والا ہے سب کا, یہی بہانے ہیں نا ہمارے. اسی لیے ان میں سیدی رسول اللہ کی امت کو ترک کر دیا ہے. یاد رکھو تمہاری کوئی عبادت, کوئی نماز اس وقت کام نہیں آئے گی اگر سیدی رسول اللہ کی امت اس طرح ہلاک اور تباہ ہو رہی ہو جیسے فلسطین میں آج اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. اگر تم کم از کم خواہش تو رکھو, کم از کم
وہاں کے چراغوں کے لیے تیل تو بھجواؤ، کم از کم اپنی دعاؤں میں تو ان کو یاد رکھو، کم از کم اتنی تیاری تو کرو۔ عورتیں کہتی ہیں ہم کیا کریں؟ تمام غزوات میں آپ کو عورتیں نظر آتی ہیں جو مجاہدین کی حمایت اور مدد کر رہی ہیں۔ بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ خود میدان جنگ میں شریک ہوئی ہیں، مجاہدین کو پانی پلانے کا کام ہے، مجاہدین کے زخموں پر پٹی رکھنے کا کام ہے، مجاہدین کو حوصلہ دینے کا کام ہے۔ سیدی رسول اللہ جب غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو آپ کی ساری مرہم پٹی بی بی فاطمہ نے فرمائی۔ جب تمام زخمی اور شہداء کو پانی پلانے کا کام امہات المومنین خود فرما رہی تھیں، مسلمانوں کی مائیں خود میدان جنگ میں بھاگ بھاگ کے مجاہدین کو پانی دے رہی تھی، بی بی عائشہ شامل تھی۔ غزوہ یرموک کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی اور مسلمان فوجیں پیچھے ہٹ کر عورتوں کے کیمپ تک پہنچ گئی، دشمنوں کی فوجیں، تو عورتوں نے مسلمان فوجوں کو دھکیلا اور کہا کہ واپس جاؤ اور لڑو اور غیرت دلائی۔ عورتوں کا بڑا کردار رہا ہے ہمیشہ، لیکن اس کے لیے آپ کو مرہم پٹی آنی چاہیے، آپ زخموں پہ کم از کم مرہم تو رکھ سکے، کچھ نہیں تو مجاہدین کے لیے روٹیاں پکا سکے۔ مرد اگر کوئی اور کام نہیں جانتے تو کم از کم جسمانی طور پر اپنے آپ کو تو اتنا مضبوط رکھو کہ مجاہدین کے ہتھیار اٹھا کے، پاک فوج کے لیے ہتھیار اور سامان اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تم پہنچانے کے لائق ہو۔ جسمانی تیاری ایک دن میں نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر تم جم جاؤ گے اور ورزش کرنا شروع کرو گے تو سال لگ جائے گا تم کو جسم تیار کرتے ہوئے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا۔ ہمارا لائف سٹائل آج کل کے دور کا ایسا ہے کہ ہم عیاش ہو گئے، ہم آرام طلب ہو گئے۔ لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تنا آسانی، بابا اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا۔ یہ آج کیا حال ہو گیا ہماری جنریشنز کا؟ 10 قدم پیدل نہیں چل سکتے، آدھا گھنٹہ دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے، ذرا سا ہتھیار کو کاک کرتے ہیں تو انگلیوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے نرم و نازک جسم ہو گئے، کیونکہ پرواہ بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے۔ فوج رکھی ہوئی ہے نا، فوج لڑ دے گی، اور اگر دشمن گھروں تک آ گیا تو بس پھر اس کے بعد ہم اپنی عزتیں لٹوائیں گے، اس کے بعد ہم قتل ہوں گے، اس کے بعد ہم مارے جائیں گے۔ اس وقت فلسطین میں دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ذلیل دشمن کے ہاتھ جب مجاہد مسلمان چڑھے تو انہوں نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ ہمارا دشمن بدترین، چاہے جہنم کے کتے خوارج ہوں یا مشرق سے آنے والے مشرک ہوں، وہ یہودیوں سے زیادہ بدتر سلوک تمہارے ساتھ کریں گے جیسے یہودی آج فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور کون سا ظلم ہے جو یہودیوں نے نہ کیا ہو؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے ظلم کیا ہے، تمہیں دکھا کر اللہ نے یہ سب کچھ بتایا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے۔ تمہاری کیا تیاری ہے؟ ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ مطلب مجال ہے کوئی ہماری مسلمان خواتین میں شوق ہو ہتھیار سیکھنے کا، آرام سے بیٹھی ہوئی اپنی زندگیوں میں مست ہے۔ مردوں میں بھی شوق نہیں ہے، عورتوں میں تو بالکل ہی شوق ختم ہو چکا ہے۔ لاکھوں کروڑوں میں ایک آدھ آپ کو کوئی مسلمان مجاہدہ ملتی ہے آج کل کہ جو ہتھیار استعمال کرنا جانتی ہو، جس کا مزاج ہو، جس نے تیاری کی ہو اپنے ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی۔ آپ کو فلسطین میں عورتیں ملتی ہیں، آپ کو نظر آتی ہیں تصاویر میں مجاہدوں کے ساتھ وہ نقاب والی عورتیں جو انہوں نے پورا اپنے آپ کو مسلح رکھا ہوا ہے اور یہودیوں سے اسی طرح ٹکرا رہی ہیں اور لڑ رہی ہیں، اور ان کے رائفلوں سے بھی ویسے ہی شعلے نکل رہے ہیں جیسے ولادیات دبن والموریات قدن میں اللہ نے مثالیں بتائی ہیں۔ ہماری عورتوں کے ہاتھ میں ہتھیار دو تو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ کیا سمجھا ہوا ہے؟ کس دور میں تم لوگ داخل ہونے والے ہو؟ کیا آگے پارٹی ہے؟ آگے ساری زندگی ساتھ جو آنے والے وقت ہے اس میں تم اسی طرح زندگیاں گزارو گے جیسے اپنے گھر میں پارٹی کر رہے ہو آج کل؟ تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ پوری دنیا عالمی جنگوں کی جانب جا رہی ہے، پوری مسلم دنیا کو آگ لگائی جا رہی ہے، غزوہ ہند سر پہ رکھا ہوا ہے، عالمی جنگ آنے والی ہے، ابھی بھی تم لوگوں کو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ تمہارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ میرے مالک ہمیں سیدی رسول اللہ اور صحابہ کرام کی سنت کے اوپر یا غازی کی زندگی عطا فرمانا، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دینا۔ میرے مالک ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو آپ کی راہ میں قتال کرتی ہے، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور جن سے آپ شدید محبت کرتے ہیں۔ میرے مالک ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جس کی قسم کھائی ہے آپ نے قرآن میں کہ جب وہ دشمن پر حملے کرتی ہے شعلہ نکالتے ہوئے تو دشمن کی صفوں میں گھس جاتی ہے جا کے اور غبار اڑاتے ہوئے، اور دشمن پر دہشت طاری کر دیتی ہے۔ میرے مالک ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جس سے آپ راضی ہو، جس کی آپ قسم کھاتے ہیں۔ میرے مالک ہم کو غزوہ ہند نصیب فرمانا، ہمارے ہاتھوں جہنم کے کتے خوارج قتل کروانا،
ہمارے ہاتھوں اس فتنے کو ختم کروانا. میرے مالک ہمیں اجازت عطا فرمانا کہ ہم پتھروں کے پیچھے سے یہودیوں کو گھسیٹ کر نکالیں اور ذبح کریں جیسے سیدی رسول اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی ہے. یا اللہ ہمیں اجازت اور توفیق عطا فرمانا کہ ہم امام مہدی کی فوجوں کے ساتھ شامل ہو کر پہلے غزوہ ہند اور پھر شام کی مہم میں شامل ہوں، دجال کو قتل کریں، خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم کریں. یا اللہ ہم کو سیدی رسول اللہ کی تلواریں اور سیدی رسول اللہ کے شیر بنا. ہمیں بزدلوں اور بغیرتوں میں شامل نہ فرمانا، ہمیں اس جماعت میں شامل نہ فرمانا جن کے بارے میں اللہ جلال کا اظہار فرماتا ہے کہ یستبدل قوم غیرکم ولا تضروا شیئا، جن کو اللہ تبدیل کر کے رکھ دے گا اور وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. استغفر اللہ رب العالمین. ہمیں اس جماعت میں شامل نہ فرمانا میرے مالک. ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دینا، ہم سے راضی رہنا. ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت ہے. ہم سے راضی رہنا میرے مالک. ہماری غلطیوں کو تاہیوں پہ پردے ڈالنا، ہمیں درگزر اور معاف فرما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین یا رب العالمین.